السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کا کرم کہ ہم عافیت کے ساتھ دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے عشرہ میں، کچھ ہمارے دوست تھے، دوسرے عشرے میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ تعلق والوں میں، قرابت داروں میں، عزیز داروں میں، محلے داروں میں پہلا عشرہ شروع کیا تھا، 6واں روزہ، 7واں روزہ، 8واں روزہ، قبر میں چلے گئے۔ ان کے لاشعور میں بھی نہیں تھا کہ ہم دوسرے عشرے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ نے کرم کیا، دوسرے عشرے میں داخل کر دیا۔ کتنے ایسے تھے جو پہلے عشرے میں بالکل صحت مند تھے، چاق و چوبند، نیٹ اینڈ کلین، لیکن کوئی حادثہ ہوا، کوئی متعدی مرض لگی اور اب اسپتالوں میں پڑے۔ سحری گئی، افطاری گئی، تراویح گئی، نمازیں گئیں، رمضان کی برکات گئے، ثمرات گئے، دوائیاں ہیں، ڈرپیں ہیں، انجیکشن ہے، آئی سی یو ہے، اس میں پڑے۔ ہم ان کی تیمارداری کر رہے، ایسے بھی ہم جانتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ پہلے عشرے دوسرے عشرے میں زندہ بھی تھے، صحت مند بھی تھے، اچانک کوئی انتقامی کارروائی اور جیل میں چلے گئے۔ سیاسی بنیاد پہ، مذہبی بنیاد پہ انتقامی کارروائی اور پس دیوار زندہ۔ اب چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک بلب ہے، ایک باتھ روم میں 50 آدمی پڑے ہیں، جلی ہوئی روٹیاں، کچی دال، غیر نورانی ماحول پڑے ہیں اس میں۔ اخبارات پہ، میڈیا پہ آپ سنتے رہتے ہیں، سیاسی زد میں آ گئے، برادری کی زد میں آ گئے، لے دے کر لیا، بے گناہ گنہگار چلے گئے۔ تو اللہ نے کرم کیا، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ دوسرے عشرے میں داخل فرمایا۔ دوسرے عشرے کی سب سے بڑی خوبی مغفرت ہے۔ پہلے عشرے کو، پہلے 10 دن کو عشرہ رحمت کہا گیا، دوسرے عشرے کو لسان نبوت سے عشرہ مغفرت کہا گیا، گناہوں کے معاف کرانے کا عشرہ۔ اور میں نے یہ کہا تھا، ہمارے عجم میں نیکیوں کے کرنے کا شوق ہے، گناہوں کا ذوق کوئی نہیں۔ آج 11ویں روزے میں ہم چل چکے، کتنے لوگوں نے 10 روزوں میں 10 گناہ چھوڑے، 5 گناہ چھوڑے، تجارت کے لائن کے گناہ، زراعت کی لائن کے گناہ، ملازمت کی لائن کے گناہ، جوانی کے لائن کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، دماغ کے گناہ، آمد و خرچ کے گناہ، لین دین کے گناہ، قرض کے گناہ، کتنے گناہ ہیں، گناہ گناہ، خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ۔ کل میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ بے حیا وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے، بے حیا وہ ہوتا ہے جو تنہائیوں میں گناہ کرے۔ لوگوں کے سامنے گناہ کرنے والے جانور ہوتے ہیں، گدھا گدھی، کتا کتیا، وہ منظر عام پہ گراؤنڈ میں، سڑک کے کنارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان کا معیار بھی یہ ہو کہ بے حیا وہ ہے جو منظر عام پہ گناہ کرے، تو پھر جانور میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ کیونکہ جانور بھی منظر عام پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا بے حیا ہونا یہ ہے کہ تنہائیوں میں گناہ کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، تنہا وہ ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ خلوت کے گناہ خطرناک ہوتے ہیں جلوت کی نسبت، کیونکہ خلوت میں گناہ کرنے والا یہ یقین کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھ کوئی نہیں رہا، وہ عقیدے کے اعتبار سے برباد شدہ آدمی ہوتا ہے۔ تب تنہائی کی تلاش کرتا ہے، کمبل کی تلاش کرتا ہے، کمرے کی تلاش کرتا ہے کہ یہ یقین ہوتا ہے کہ دیکھ کوئی نہیں رہا۔ یہ احساس کفر ہے کہ دیکھ کوئی نہیں رہا۔ تنہائیوں کے گنہگار عملی گنہگار بھی ہوتے ہیں، اعتقادی گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی باپ کے سامنے سگریٹ پیتا تھا، باپ کہتا ہے بے حیا آدمی ہے۔ باس کے سامنے سگریٹ پیتا ہے تو باس کہے گا بے حیا آدمی، سمجھاؤ اس کو کہ بے حیا آدمی ہے۔ اور ایک آدمی تنہائی میں اللہ کے سامنے گناہ کرتا، اللہ کہتا ہے بے حیا آدمی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں اس کو تھرولی چیک اپ کر رہا ہوں، ڈیپلی چیک اپ کر رہا ہوں، اس کی ساری حرکات سکنات میرے سامنے، لیکن بے حیا آدمی کیا سمجھائے؟ سیدنا علی کرم اللہ جو کہ ارشاد ہے کہ تمام نبیوں کے تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حیا نہیں تو جو جی چاہے کر گزر۔ بے حیا وہ پتھر ہے جس پہ بیج اگتا نہیں۔ تو دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے، اور میں اپنے گناہوں سے پوری طرح آگاہ ہوں،
مجھے پتہ ہے میرے اندر عقائد کی یہ گناہ ہے، بڑا عقیدہ میں نے بتا دیا کہ تنہائیوں کی تلاش اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھ کوئی نہیں رہا، اعتقادی طور پر مشرک آدمی ہے جس کو اللہ کی صفات کا یقین کوئی نہیں، رسمن ایمان، تقلیدی ایمان، موروثی ایمان، اس میں کانٹ چھانٹ کوئی نہیں۔ تو 10 دن میں کس نے 10 گناہ چھوڑے یہ ہر آدمی خود چیک کر سکتا ہے۔ 10 دن میں کس نے کتنے قرآن مکمل کیے، کتنے ذکر کیے، اس کا جواب میں کئی ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ اور 10 دن میں کیا کرتے ہو کہ دکاندار ہو، دکانداری کے لائن کے گناہ پتہ ہے کرتے ہو کیا کرتا ہوں، ان میں ایک چھوڑا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، مفلس کون ہے کہ جو نیکیاں لائے قیامت والے دن لیکن گناہ ساتھ لے کے آئے، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، غلط گواہی دی، یہ پھر قیامت والے دن کلیم کریں گے، یا اللہ اس نے مجھے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کہیں گے اب تو دارالجزا میں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو نیکیاں لو، کمپنسیٹ کرو، اس کی 500 نیکی دے دو، 1000 فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں، 1000 نیکی 10، تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لانے والا پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے دوزخ میں جا رہا ہوگا، اور گناہ صرف یہی تھا کہ اس نے گناہوں کو چھوڑنا نیکی نہیں سمجھا، جو کہ ہم کم نصیبوں کا شیوا ہے۔ رویوں کے گناہ، لہجوں کے گناہ، زبان کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ، عقائد کے گناہ، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، عمل کا نہ کرنا الگ گناہ ہے، عمل کو بگاڑ کے کرنا الگ گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا ہمیں یہ گنہگار نظر آتا ہے، لیکن جو میں نے نماز بگاڑ کے پڑھی ہے، کھجلی کرتا رہا ہوں، آنکھوں پر دیکھتا رہا ہوں، خیالات منتشر رہے ہیں، دھیان نہیں، اس لیے عمل کے لیے کہا گیا اذا توضأ فاحسن الوضوء، عمل کو شاندار کیا کرو۔ امام کعبہ آ جائے تو ہم کس اعتبار سے اس کے لیے دسترخوان بچھائیں گے، کراکری لیں گے، کھانے لیں گے، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم برانڈ نیو چیزیں لیں گے۔ اللہ کے لیے عمل کو حسین بنانا یہ عامل کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمیں عمل نہ کرنے والے گنہگار نظر آتے ہیں، عمل کو بگاڑنے والے گنہگار نظر نہیں آتے۔ جب نماز کی اوپننگ کرو تو آنکھیں، ہتھیلیاں، انگلیاں، سینہ سارا اللہ کی طرف ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ایسے کر رہے ہوتے ہیں؟ 70 سال میں اس کو نماز پڑھنی نہیں ہے، ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، آنکھوں کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، چہرے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں، نماز کا آغاز ہی اجڑ گیا۔ تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عبادات کی لائن کے گناہ چھوڑے، معاملات کی لائن کے گناہ چھوڑے، معاشرت کی لائن کے گناہ چھوڑے، اخلاقیات کی لائن کے گناہ چھوڑے، تنہائیوں کے گناہ چھوڑے، لب و لہجے کے گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ تو دوسرا عشرہ اس کے لیے خاص کیا گیا کہ دوسرے عشرے میں گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرو۔ اور ہمارے ہاں استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے کوئی نہیں۔ استغفار اور توبہ کا کمبینیشن آتا ہے قرآن مجید میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ کمبینیشن آتا ہے، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ ہمارے ہاں استغفار کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے کوئی نہیں۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ ماضی میں جو غلطیاں کی اللہ معاف کر دے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ مستقبل میں مر جاؤں گا ان کے قریب نہیں جاؤں گا، مستقبل میں ان کو نہ دہرانے کا عزم، یہ توبہ ہے۔ اور ماضی میں ندامت کی گہرائیوں کے ساتھ روح کی پوشاک پہ لگے ہوئے داغوں کو دھونا، یہ استغفار ہے۔ ہم استغفار کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ شب کو میں پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو آدمی نیکیاں کرے، گناہ نہ چھوڑے، اس کی نیکیاں بھی تانے کے قابل لوگ گنتے ہیں۔ یہ نمازی دیکھو جی، یعنی نیکیاں چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، اس کی نیکیوں پہ بھی اس کو تانا ملتا ہے۔ حج کر کے آیا دیکھو جی، عمرہ کر کے آیا دیکھو جی، مسلح سنا رہا ہے دیکھو جی، حالانکہ نیکی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر سیکنڈ ون نیکی ساتھ نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنا، تو پہلی نیکی جو نیکیاں کرنا ہے وہ بھی تنقید کی زد میں آ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر کہ نیکی کرتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ دوسرا عشرہ اس اعتبار سے خاص طور پر نبوت نے مختص کیا کہ اس عشرے میں استغفار کرو اور اس عشرے میں توبہ کرو، میں کروں آپ کریں۔
حدیث میں آتا ہے روزانہ 70 مرتبہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ استغفار اور توبہ گنہگاروں کا شیوہ ہے۔ نبوت تو معصوم ہے، گناہ کا خیال تک کرنا کفر ہے نبوت کی طرف، اور وہ 70 دفعہ ایک روایت میں 100 دفعہ، میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں روزانہ، تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی گنہگاروں کا وظیفہ حیات ہے۔ یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ عجم کے اندر دین کے نتائج ظاہر نہ ہونے کا بڑا سبب ایک گناہ ہے، دوسرا نہیں چھوڑ رہے، نیکیاں کر رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے، اور یہ دو پر ہیں جس کا اڑنا پڑتا ہے۔ مجال ہے تاجر کی تجارت میں مہینہ کا روزہ کوئی فرق لے کے آیا۔ میں طلبہ کو لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا کمرے کے اندر کھانا نہیں کھاتے، کمرے امتحان کے اندر نقل لگاتے ہو۔ روزے کے عالم میں کمرے کے اندر کھانا نہیں کھاتے، اور اسی روزے کے عالم میں کمرہ امتحان کے اندر نقل لگاتے ہو۔ اب یہ جو رویہ ہے اس پہ وہ تانا دے گا ٹیچر کہ تمہارے روزوں کا کیا فائدہ، یعنی نیکی کو بھی بدنام کروایا۔ اور گنہگار سے دین کی لذت حیا کرتی ہے، جس طرح کہ عفت مآب باحیا عورت کرپٹ آدمی سے حجاب کرتی ہے، پردے کرتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں بھی حیائی ہے، لہجے میں بھی پردہ کرتی ہے۔ اسلام کے اعمال کی لذت گنہگار آدمی سے حجاب کرتی ہے۔ وہ جو ذکر میں لذت ہے، وہ جو آنکھ جھکانے میں لذت ہے، وہ جو سجدوں میں لذت ہے، وہ جو تسبیحات میں لذت ہے، وہ جو ایثار میں لذت ہے، لذت ایک الگ چیز ہے، اعمال ایک الگ چیز ہے۔ لذت گنہگار آدمی کے اوپر حرام ہے، اس لیے وہ کرتا ہے تو بس ایسے جیسے دوائی کھا رہے۔ دوائی کھانے والے کے دوائی کے دوران لعاب دہن نہیں بنتا، سالن کھانے والا، آم چوسنے والا، اس پہ لعاب دہن بنتا ہے، دوائی کھاتے ہو جو ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا اشرا اس پہ مختص کریں کہ ہم نے گناہ چھوڑنا ہے۔ ایک گناہ کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بندوں میں اثر نہیں پڑتا، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندوں میں اثر ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے تم جانو بندے جانے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس میں آدمی آسمان کی بادشاہت اور زمین کے رہنے والے دونوں کے ہاں ذلیل ہو جاتا ہے، دلوں میں مقام نہیں پا سکتا۔ وہ گناہ لمیٹڈ ہے جو دونوں جگہ پہ آدمی کو بے آبرو کرتے ہیں، بے توقیر کرتے ہیں، بے مایا کرتے ہیں۔ گناہ سے زیادہ مضر چیز کوئی نہیں، بھوک الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے، ایٹم بم الگ چیز ہے، گرمی الگ چیز ہے، یہ ساری انسانی صحت کے لیے مضر ہیں۔ لیکن اگر یہ فہرست تیار کی جائے کہ انسانی صحت کے لیے، انسانی سکون کے لیے، انسانی عزت کے لیے، انسانی وقار کے لیے، انسانی بقا کے لیے، انسانی نشو و نما کے لیے سب سے خوفناک چیز کیا ہے، تو بلا خوف تردید روزے کے عالم میں وضو کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کر اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ انسانی بستیوں میں گناہ سے زیادہ خوفناک چیز کوئی نہیں۔ آپ سوچیں، ابن القیم نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکالا، شیطان کو راندہ درگاہ کس نے بنایا، قوم عاد کے اوپر پتھر کس نے برسایا، قوم نوح کے اوپر پانیوں کے ڈیم کس نے توڑے۔ اگر آپ سوچتے جائیں گے ہر قوم کی بربادی بربادی بربادی، تو پیچھے نظر آئے گا اس میں یہ گناہ تھا، یہ گناہ تھا، یہ گناہ تھا۔ لوز موشن لگ جائیں، جتنی طاقتور چیز کھاؤ اتنا کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں لوز موشن کے عالم میں انتہائی وٹامن سے خالی چیزیں کھاؤ۔ تو اگر گناہ کا عادی معاشرہ ہو تو اس کو کوئی نیکی فیور دیتی نہیں، اس لیے رمضان کا دوسرا اشرا استغفار کا ہے، شار مغفرت کا ہے، اللہ سے ساری کریں۔ ایک گناہ اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تکبر وہ گناہ ہے کہ اگر لگ جائے آدمی میں تو آدمی کی شخصیت کا وہ عالم ہوتا ہے جو چہرے پہ تیزاب پھینکنے کے بعد چہرے کا ہوتا ہے، یا کسی آدمی کے آگ میں جھلس جانے کے بعد اس کی مرجعیت کا ہوتا ہے۔ آپ چلے جائیں برن یونٹ میں، اسپتالوں میں جہاں جلے ہوئے لوگ پڑے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں۔ یہ ایسے علاقے میں چلے جائیں جس کے چہرے پہ کسی نے تیزاب پھینک دیا، انتہائی خوبرو ہونے کے باوجود کیا ہو جاتا۔ تکبر تیزاب کی طرح ہے جو شخصیت کے سارے خد و خال کو، جاذبیت کو ختم کر دیتا ہے۔ شیطان کے گمراہ ہونے کا سبب ابا نہیں تھا نافرمانی کی، ٹھیک ہے،
لیکن آگے ہائی لائٹ کی آبا وستکبر، نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا فلا تقرب هذه الشجرہ، وہاں چلے گئے تو ایک مائنر سی آبا کا نقشہ قائم ہو گیا کہ ایک نافرمانی کا ہلکا سا منظر تھا، لیکن ان کی اس نافرمانی میں تکبر نہیں تھا۔ شیطان کی نافرمانی میں جو تھا وہ تکبر تھا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق و غمط الناس، اللہ کی بات کو اہمیت نہ دینا۔ یار یہ جو کام کر رہے ہو اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، خیر ہے، اذان ہوگی، خیر ہے، حج فرض ہے، خیر ہے، اللہ کی بات کو سنا انسنا کر دینا، اہمیت نہ دینا۔ یہی صورت اللہ کے رسول کی بات کی۔ اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں جو ولیمہ تم کر رہے ہو اور جو ولیمے میں لوازمات کر رہے ہو، خیر ہے یار، برادری کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ، خوشی کا مسئلہ ہے۔ یعنی جو چھوٹا بچہ 3 سال کا، اس کو جو کام کروا رہے ہو اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو چھوٹے 3 سال کے بچے کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا کو خاطر میں کوئی نہ لائے، یہ تکبر کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ کی بات کو اہمیت نہ دینا۔ بطر الحق، اللہ نے پکارا ہے، آپ جا رہے ہیں، اچانک پولیس نے گاڑی روک لی تو آدمی کے لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہونٹوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، خیر تو ہے، خیر تو ہے، میری طرح انسان ہے، میرے سے ممکن ہے غریب ہوں، میرے سے ممکن ہے کم علم ہوں، میرے سے ممکن ہے کمزور ہوں، لیکن ایک آدمی کے اوپر ایک اثرات مؤثر ہو جاتے ہیں۔ خشک پتہ گرا ہتھیلی پر تو آدمی محسوس کرتا ہے کوئی چیز ہے، تو خشک پتے کا اثر ہوتا ہے، گاڑی والے کا اثر ہوتا ہے، اللہ کا اثر نہیں لیتا متکبر آدمی۔ یہ جانتے ہوئے کہ سال ہر سال سے میرا رویہ وہ ہے تجارت میں، زراعت میں، جس سے اللہ 100% ناراض ہے، اور کوئی احساس دلائے بھی تو احساس نہ، اس کو متکبر کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا حصہ ہے غمط الناس، لوگوں کو اپنے اوپر حقیر جاننا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی کس برادری کا ہے؟ کون سا گریڈ ہے اس کا؟ گریڈ، جس گریڈ میں جو گریڈ عیسائیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، یہودیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، اس میں کیا اترانا؟ یہ کون سی اسپیسیفک چیز ہے جو صرف مسلمان کے پاس ہے؟ 18 گریڈ ان کے پاس نہیں، 19 ان کے پاس نہیں، 21 ان کے پاس نہیں، ڈی سی وہ نہیں ہوتے، ایس پی وہ نہیں ہوتے، بی سی وہ نہیں ہوتے، آئی جی وہ نہیں ہوتے، پرائم منسٹر وہ نہیں ہوتے۔ جن چیزوں پہ تو ناز کر رہی ہے تو یہودیوں کے پاس بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں، دہریوں کے پاس بھی ہیں، نان بلیورز کے پاس بھی ہیں۔ جس برادری پہ ناز کر رہا ہے، یہ برادری سکھوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ رانا بھگوان داس ہمارے یہاں چیف جسٹس تھے، کتنے سکھ جٹ ہیں، کتنے سکھ گجر ہیں۔ تو جن چیزوں پہ فخر کرنا کہ جو عیسائیوں میں بھی ہوں، ہندوؤں میں بھی ہوں، اس پہ فخر کرنا مال کی بنا پہ، لوگوں کو حقیر جاننا۔ شیطان کے 3 لفظ بولے اللہ نے، لفظ تکبر کی پوری ڈیفینیشن کھول کے سامنے آ گئی، صرف 3 لفظ سورہ بقرہ میں، جو قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے اور قرآن کی اوپننگ فاتحہ کے بعد اس سے ہو جاتی ہے، اس میں بتایا گیا کہ شیطان کی فرد جرم کیا تھی۔ عابد نہیں تھا، زاہد نہیں تھا، عالم نہیں تھا، متقی، سب کچھ تھا، ایک مرض لگ گیا، وہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، یہ 3 لفظ تھے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ خیال کسی حوالے سے آ جائے، میرا علم اس سے بہتر ہے، میرا عمل اس سے بہتر ہے، میری ذات اس سے بہتر ہے، میرا گریڈ اس سے بہتر ہے، میرا گھر اس سے بہتر ہے، میری قوم اس سے بہتر ہے، یہ شیطان کا روحانی وارث ہو گیا، چاہے جو کچھ ہے۔ اسلام کسی بنیاد پر کسی شخص کو جزوی یا کلی اس تصور کے پنپنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ المتکبر اللہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، قیامت اللہ پاک آواز لگائے گا، این المتکبرون، کہاں ہے متکبر؟ یہ آواز لگے گی، بخاری مسلم میں آتا ہے، کہاں ہیں جنہوں نے میرا نام اپنے اوپر رکھا، میری قبا پہنی، الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری، میری چادر پہنی۔ اور دنیا میں جو آدمی عمل کرتا ہے، قیامت میں اس عمل کے مطابق اس کو شیپ دی جائے گی، سب سے خوفناک، بے وقت، بے توقیر شیپ متکبر کی ہوگی، چیونٹیاں پھر رہی ہوں گی۔ این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ کہا جائے گا یہ چیونٹیاں ہیں جو پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی وجہ سے لوگوں کو روندتے تھے، اب نیچے روندے جا رہے ہیں۔ چیونٹیوں کے روپ میں بخاری مسلم کی روایت ہے، متکبرین کو شیپ دی جائے گی،
این المتکبرون ابا واستکبر. ابا بری بات کوئی نہیں، انکار ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بنیاد انا خیر منہ، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا، نافرمانی کی. اگر یہاں تک رہتا تو پھر وجہ سامنے نہ آتی. ابا کے ساتھ ایک اور فرد جرم لگائے گی، واستکبر، تکبر کیا. اور تکبر کیا انا خیر منہ، میں تو آدم سے بہتر ہوں. بہتر کس اعتبار سے ہو؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، وہ مٹی سے بنا ہے جو پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں جس کے شعلے فضا کی طرف بلند ہوتے ہیں. یعنی کسی ایسی چیز پہ فخر کرنا جس کے حصول میں آدمی کے فکر و دانش کا، دست و بازو کا کوئی عمل دخل نہ، اس کو متکبر کہتے ہیں. یہ جو تم آگ سے بنا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے، اس میں تمہیں چوائس دیا گیا تھا کہ ایک مٹی نامی مخلوق ہے، ایک آگ نامی مخلوق ہے، ایک نور نامی، تمہیں ان میں سے کون سا لینا ہے؟ تم سے چوائس لیا گیا تھا؟ کہنے کے نہیں، کوئی حق کے انتخاب کرنے کے نہیں. تیری دانش، تیری وزڈم، تیری نیکیاں باعث بنی ہوں اس نیک مادہ تخلیق کے بننے کی، کہ تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، سو آپ کو مادہ تخلیق آگ دے دو. کہنے کے نہیں. سوال یہ عقل و دانش کی میزان پہ پرکھیں کہ جس چیز کے حصول میں آدمی کا عمل دخل ہی کوئی نہ ہو، اس پہ اترانا یہ تو بڑا پاگل پن ہے. خوفناک ترین حدیث آئی ہے جس کو مجمع عام میں بیان کرتے ہوئے لرزتے ہیں کہ جو آدمی برادری پہ فخر کرتے ہیں اس کو کہو باپ کے عضو تناسل کو چوم لو. جو برادریوں پہ فخر کرتے ہیں کہ میری برادری ہے، برادری کا آغاز تو وہاں سے ہوا تھا، اس کو چاٹ لو. یعنی کس درجے کی کراہت کی گئی، اور اس بات کو روٹ سے نکالا گیا کہ تم یہ خیال وجود میں نہ آنے دو کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور عجم کی سرزمین پہ تکبر کا مرض اتنا لگتا ہے کہ مت پوچھو. 6 بڑے بڑے اسباب ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں اگر کوئی محسوس کریں تو دوسرے اشرے کا سب سے پازیٹیو استعمال یہ ہے کہ ان اسباب کو دور کریں. فی قلوبہم مرض، قرآن مجید میں آتا ہے دلوں کے مرض بھی ہوتے ہیں، صرف یہ جسم کے مرض نہیں ہوتے. علم الادیان، علم الابدان، 2 دین ہیں. روح کے مرضوں کو نکھارنے کا اور دور کرنے کا، اور روح کے اوپر لگے ہوئے داغوں کو اتارنے کا یہ مہینہ ہے. اور بالخصوص یہ سیکنڈ ون عشرہ جو 10 سے 20 تاریخ تک ہے، جس میں اللہ کے فضل سے ہم داخل ہو گئے. متکبر انسانوں کے نظر میں کبھی محبوب نہیں ہو سکتا، بیوی بچوں کی نظر میں محبوب نہیں ہو سکتا. تنہائیاں اس کا مقدر بنتی ہیں، اکلاپا اس کا مقدر بنتی ہیں. کوئی آدمی اس کو خوش ہو کے ملنا نہیں چاہتا، ہر آدمی اس سے فاصلے پہ رہتا ہے. متکبر کو کوئی اور سزا نہ ہو، صرف یہی سزا کافی ہے کہ ابنائے جنس اس سے فاصلے پہ رہنا پسند کرتے ہیں. آپ فرمایا کہ سب سے خوبصورت چیز نرمی ہے، اور جو نرمی سے محروم ہو ہر خیر سے محروم ہو. لقمان کے متعلق 2 رائے ہیں، بعض کہتے ہیں نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی کامل ہیں. 2 رائے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ کمال کا آدمی ہے کہ اللہ نے اس کی باتوں کو قرآن کی آیات کا روپ دیا ہے، اور پوری صورت اس کے نام منسوب کر دیا، انتصاب کیا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، غالب کہتے ہیں ولی کامل ہیں. ان دونوں میں سے ایک رائے جس پہ دل جمے وہ لے سکتا آدمی. بیٹا اس کا انم ہے، اس کا نام قرطبی نے لکھا ہے، وہ غیر مسلم ہے. لقمان کے متعلق یہ ڈیڈ شور کہ وہ ولی کامل ہے، چونکہ اللہ نے اپنی لا ریب کتاب میں لقمان کی 8-10 باتیں لکھی ہیں اور پوری صورت کا نام کیا. اب لقمان کے ولی کامل ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں، نبی ہونے میں 2 رائے ہیں. چلو ہم اس کو نہیں جاتے، ولی کامل مان لیتے ہیں. بیٹا قرطبی جیسا بالغ نظر اس کا نام لکھا ہے، جس بیٹے کو یا بنیا یا بنیا یا بنیا کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس کا نام انم تھا، اور وہ اعتقادی مشرک تھا، عملی گنہگار نہیں تھا. اعتقادی مشرک کی سزا خلود فی النار ہے، ہمیشہ کی آگ، اور عملی گناہ کی سزا دخول فی النار ہے، سال کے لیے چلے جاؤ، 2 سال کے لیے چلے جاؤ، لانگ لائف نہیں ہے. انم خلود فی النار کا مستحق ہے، بعد میں مسلمان ہو گیا. اب جو پارسا ہے اس کی پارسائی قرآن سے ثابت ہے. جس سے گفتگو کر رہے اس کی گفتگو کا اس آدمی کا فاسق ہونا، فاجر ہونا اور اعتقادی گناہوں میں ملوث ہونا قرطبی جیسے آدمی سے ثابت ہے.
اس سے جو گفتگو کر رہا ہے لقمان تو یوں لگتا ہے جیسے لقمان معاذ اللہ انم کے مقام پہ اور انم معاذ اللہ لقمان کے مقام پہ. یا بنیا، میرے پیارے بیٹے میری بات تو سنو. یہ بڑا مشکل ہے نیک باپ کے لیے نافرمان بیٹے کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنا. مر نہ جائے باپ. یہاں باپ ہونے کا پہلا تقاضا ہے کہ ہر وقت سینگوں پہ اٹھا کے رکھے. سورہ لقمان اتری پھر میں اپنے شادی شدہ لوگوں کو سورہ لقمان سکھلاؤ. لقمان اتری تو ایک تم صاحب اولاد ہوگے، شادی ہوگی کہ ہوگی، اب اللہ تمہارے آنگن میں اولاد کا پھل لگائے گا. اس کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اس میں سب سے پہلے لقمان نے کیا بات کی ہے یہ نہیں کہا، لقمان نے کیسے بات کی ہے یہ کہا ہے. یعنی لقمان کو اسلوب گفتگو پہلے ہے اور لقمان کا مواد گفتگو بعد میں ہے. لقمان نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، وہ نہیں. لقمان نے کیسے کہا کیسے کہا کیسے کہا وہ نمایاں ہے. اور اس میں 3 دفعہ کہا یا بنیا یا بنیا یا بنیا اقم الصلاۃ یا بنیا لا تشرک باللہ یا بنیا انا. یہ بار بار یا بنیا یا بنیا یا بنیا کی تکرار یہ خطیبانہ ذوق سے تو نقص گنی جاتی ہے. ایک چیز کو بار بار دہراتے رہو. لیکن قرآن بتلانا چاہتا ہے کہ تم باپ بننا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو لقمان کے اسلوب میں ڈھالو. گو تم مقام لقمان پہ نہیں ہو اور تمہارا بیٹا مقام انم پہ نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض محال تم مقام لقمان پہ پہنچ بھی جاؤ تو پھر بھی تمہیں انم جیسے بیٹے کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا قرآن کی طرف سے واضح ہدایت ہے. ہمارے یہاں کتنے دینداروں کے بیٹے بے دین ہوئے ان کے بے دین لہجوں کی وجہ سے. کوا بھی باغ میں تھا انا دل کا ہم نوا، لیکن ذرا غریب کا لہجہ کا رکھتا. جو نرمی سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہوا. تو 6 وجوہات ہیں تکبر کے مرض کے لگنے کی. کہتے ہیں جی ہیپیٹائٹس سی کیسے لگتا ہے، کینسر کیسے لگتا ہے، یرغان کیسے ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں، ان سے میں بھی یہ مرض انجیکٹ کر جائے. تکبر کیسے لگتا ہے؟ سب سے پہلے سبب ہے علم. علم دنیاوی ہو دینی ہو. میں بڑا صاحب علم ہوں، یہ بنیاد بنتی ہے تکبر کی اللہ نہ چاہے تو. میں بڑا علامہ ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ دینی ہے چاہے اسپیشلائزیشن ہے چاہے ڈگری ہیں چاہے جو بھی ہے. اس کا توڑ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ کائنات میں جتنے علوم منکشف ہو چکے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں یا کم جانتا ہوں. میرے پاس ایک شعبہ ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، باٹنی ہے، زالوجی ہے وغیرہ، اردو ہے، انگلش ہے. شعبہ جات کی تو ایک لمبی فہرست ہے. باقیوں کے بارے میں جانتا ہوں کہنے گے بالکل نہیں. جس کے بارے میں جانتے ہو جس میں اسپیشلائزیشن کی ہے پوسٹ ڈاکٹر کی ہے اس کے سارے احاطہ کر لیا کہنے گے نہیں. کہنے کہ جس میں کیا اس کا احاطہ بھی نہیں. اور جن کو ٹچ نہیں کیا وہ تو لاشمار ہیں. تو پھر تمہیں اپنے علم پہ اترانا چاہیے یا نادم ہونا چاہیے؟ جب تم عقل و نقل کی میزان پہ طے کر بیٹھے ہو کہ جو نہیں جانتا وہ زیادہ ہے اور جو جانتا ہے وہ کم ترین ہے، تو کم ترین پہ فخر کیسے ہے؟ دوسرا، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آسمانی علم کے جاننے کا نتیجہ تکبر ہوتا ہے یا تواضع ہوتا ہے؟ اگر یہ علم نافع ہے جو میں نے پڑھا ہے تو علم نافع کا پہلا پھل تکبر لگنا چاہیے یا تواضع لگنی چاہیے؟ اس لیے سنت الہی یہ ہے کہ اعلیٰ ادنا کے پاس جائے، نیک بد کے پاس جائے، نبی ابو جہل کے پاس جائے. کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو جہل کو وہاں موسیٰ کو کہا اذهب الى فرعون. موسیٰ علیہ السلام علم کے امام ہیں، ان کو کہا گیا اعلیٰ ادنا کے پاس جائے، نیک بد کے پاس جائے، بڑھیا گھٹیا کے پاس جائے، تاکہ وہ جو ممکنہ ہے احساس تکبر کا وہ ٹوٹ جائے گا جب اعلیٰ ادنا کے پاس جائے گا. اذهب الى فرعون فقول له قولا لینا. اب موسیٰ علیہ السلام سے بڑا پارسا کوئی نہیں، فرعون سے بڑا سرکش اور اعتقادی کافر کوئی نہیں، لیکن ایک نصیحت اللہ نے بھی کی ہے کہ جا کے بات میں لہجہ نرم رکھنا. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارو. سخن دل نواز. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. یہ جانتا ہے کہ جو شراب پی رہا ہے یہ گردے کو، آنتوں کو، حواس کو برباد کر دے گی، لیکن اس کے پلانے کے انداز میں نرمی اتنی ہے کہ وہ پی لیتے ہیں، ادھر آنے کو تیار نہیں.
تو پہلا سبب ہے میرے پاس علم بہت زیادہ ہے، اس کا توڑ خود کرے کہ علم اگر نافع ہوتا، علم اگر محبوب ہوتا تو اس کا نتیجہ تکبر نہ ہوتا۔ اور دوسرا، علم کی کتنی جہتیں ہیں، شعبے ایسے ہیں جن کے مجھے ہوا ہی نہیں لگی، جن کے میں نے نام ہی کبھی نہیں سنے، اور جن کے بارے میں میری جہالت مسلم ہے۔ میں اپنے جسم کے اندرونی اعضاء کے بارے میں پورے درجے کا جاہل ہوں۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایسے عالم میں آئے کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ پھر جس علم پہ ناز کر رہے ہو وہ علم بھی اتنے اس کی جہتیں ہیں، پرتیں ہیں، تہیں ہیں کہ اسی میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا سبب جو تکبر کا لگتا ہے وہ عمل ہے، کہ میں عمل کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا، میں تراویح پڑھتا ہوں، میں اشراق پڑھتا ہوں، میں عمرے کرتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اچھا، عمل کی وقت تو تب ہے جب عمل قبول ہو جائے۔ تمہیں اپنے اعمال کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی ہے؟ دنیا کا کوئی شخص، امام کعبہ سے لے کر ایک رند پارسا تک، کوئی شخص دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سر پہ قرآن رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل قبول ہو گیا۔ اعمال کی تکبر کا باعث تو تب تھا کہ عمل قبول ہونے کا تمہیں سندیسہ پیام دے جاتے، جن کے اعمال کی قبولیت آسمان کے فرشتے دے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، سورہ حجرات میں پوری ایک مدت صحابہ کی آیتیں ہیں۔ ایمان ان کے اندر ہے، رشاد ہیں، قرطبی میں لکھا ہے رشاد چٹان کو کہتے ہیں۔ صحابہ چٹانیں ہیں، نہ رنگ اترتا ہے، نہ پگھلتی ہیں، نہ جلتی ہیں، نہ گلتی ہیں، نہ ٹوٹتی ہیں۔ صدیوں سے تجھ میں کچھ پیدا نہیں، دیری نہ روزی کا نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ جتنے لوگ صحابہ کی چٹانوں سے ٹکراتے ہیں پاش وہی ہوتے ہیں، چٹانیں کبھی بھی سر کی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو صحابہ سے ٹکرائے انہی کے مقدر میں پاش ہونا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا، تو وہ تو اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں درخت پہ بیٹھی ہوئی چڑیا ہوتی۔ جن کے اعمال کی مقبولیت پہ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں۔ 6 ہجری کو جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں صحابہ پہ بوجھ تھا کہ دب کے شرائط صلح کی جا رہی ہے، تو موقع پہ اللہ نے بکپ کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ماضی کا صیغہ لیا، رضی اللہ، ماضی کا، اللہ راضی ہو چکا ہے، یعنی تمہیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ وہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان کے عمل کی مقبولیت پہ قرآن آ گیا، وہ تو لرزتے تھے، اور میرے عمل کی قبولیت پہ اشارہ بھی نہیں ہے، اور میں اس پہ قابو نہیں آتا۔ دوسرا، میں اپنے اعمال کو نبوت کے اعمال کے آئینے میں دیکھوں تو مجھے اپنے اعمال پہ منافق ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عمل والا بے عمل کے مقابلے میں اپنے آپ کو رکھے، یہیں سے تکبر کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب عمل والا بے عمل کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا نیک ہوں۔ قرآن کہتا ہے عمل والا قبول اعمال والوں کی نشانیوں کے سامنے میں اپنے آئینے کو رکھے تو پھر نفاق کا گمان ہوتا ہے کہ ہم تو منافق ہیں۔ جب صحابہ کے اعمال میں، نبوت کے اعمال میں، قرآن کے اعمال میں اپنے عمل کو رکھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں عمل کے تکبر کی بنیاد یہ ہے کہ ہم عمل کے مقابلے میں بد عمل کو رکھتے ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، بھائی نہیں پڑھتا، تو قرآن نے کب کہا ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کے مقابلے میں رکھو، پھر تو تم بہتر ہو۔ اس لیے عمل نہ کرنا الگ جرم ہے، عمل کو بگاڑ کے کرنا ہم اس دوسرے جرم کے مرتکب ہیں۔ ہم اپنے عمل کو قرآن و سنت کے آئینے میں رکھیں، صحابہ کے آئینے میں رکھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ میرے اعمال کس قابل ہیں۔ تیسرا، اگر عمل قبول ہو گئے ہیں تو کیا قبول عمل کے بعد آدمی کے اندر تواضع آتی ہے یا تکبر آتا ہے؟ اس سے آدمی اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے۔ میرا حج قبول ہو گیا، میری نماز قبول ہو گئی، ہم مان لیتے ہیں تکلف کے ساتھ، خود فریبی کی حد تک اپنے آپ کو تسلی دینے کہ میرا عمل قبول ہو گیا، تو کیا قبول عمل کے اوپر تکبر کے پھل لگتے ہیں؟ اگر ہو بھی گیا تو،
اور جس عمل پہ تکبر کے پھل لگے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ قبول ہو گیا، یہ بلا درجے کی خود فریبی، یہ تو کم عمل ویسے ہی مردود ہو چکا ہے۔ تیسرا تکبر کا سبب مال ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ملک عدم تو ننگے پنڈے آیا اس جہانے، بندہ ایک کفن دی خاطر کنا پینڈا کر دے۔ جب آئے تھے تو کتنے لے کے آئے تھے، اور درمیان میں کسی نے دستگیری کی اور فقر و فاقہ سے نکالا اور ہاتھ پھیلانے سے نکالا اور دینے والا بنایا، تو اس احسان کا شکر کرو یا تکبر کرو؟ تمہارے مہینے کی جتنی تنخواہ ہے اتنا میرے ناشتے پہ لگ جاتا ہے، تو یہ ڈوب مرنے کا تجزیہ ہے یا عزت کا تجزیہ ہے کہ تم اس کو اتنی دے رہے ہو جو ایک ناشتے پہ ضائع کر بیٹھتے ہو؟ اس سے تم اپنے ظالم ہونے کا اقرار کر رہے ہو کہ جس ملازم کی پوری تنخواہ کے مقابلے میں تم کہتے ہو اتنا میرے ناشتے پہ لگ جاتا ہے، تو تم تو ظالم ہو۔ حاتب بن ابی بلتہ صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، اور اسلام کے مینارے ہیں بدری صحابی۔ انہوں نے تنخواہیں کم دی اپنے ملازمین کو، تو حضرت عمر نے کہا تھا آئندہ اگر تمہارے ملازمین نے کم تنخواہ کی وجہ سے کسی کو اونٹ چوری کیا تو ہاتھ کاٹوں گا حاتب کا اور پیسے دلاؤں گا حاتب سے۔ اور میرے ایک جنگ کا شعر تو وہ کہہ رہا تھا کہ گزر گیا ہے سروں سے پانی، بڑی المناک ہے کہانی، عمر کو بھیجو یہ اپنے ہاتھوں میرے وطن کا نظام لے لو۔ میں نے کہا عمر آ گیا تو پوری سوتر منڈی ٹونڈ موڑ ہوئی پڑی ہوگی، ایسے پھر رہے ہوں گے ان کے منہ میں لقمے کوئی ڈالے گا۔ عمر کو نہ بلاؤ۔ عمر نے کہا تھا حاتب کو کہ اگر انہوں نے اونٹ دوبارہ چوری کی اور بنیاد ان کی مال کی کمی ہوئی، ہم حوا کی بیٹیوں کو گھروں میں باتھ روم دلواتے ہیں، کچن دلواتے ہیں، کپڑے دلواتے ہیں، حوا کی بیٹی ہے نا، عائشہ کی بیٹی، ہم کیا دیتے ہیں؟ ہر چوتھے دن جو عمرے پہ جا رہے ہیں تمہارے عمرے کو بھی مبارک ہو۔ تمہارا بھائی کن حالات میں گزر رہا ہے اور تم سال میں 6 عمرے کر رہے ہو۔ حقوق العباد کے زخم بیت اللہ کے طواف سے منتقل نہیں ہوتے، زخم جہاں ہے اس کو ویسے بھرنا پڑے گا۔ میں ڈرائیور کو کتنی دیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں مہنگائی کا کیا عالم ہے، اور اگر وہ 2 سال کے بعد بول بھی پڑے تو میرے ماتھے پہ جو جوتے کے برابر محراب ہے اس پہ ساری شکنیں آ جاتی ہیں۔ حقوق العباد کو حقوق اللہ کی کثرت سے زخم پر کرنے کے غلط کانسیپٹ نے کئی لوگوں کو متکبر بنا دیا۔ حاتب جیسے انسان کو فاروق اعظم نے اپنے عہد خلافت میں کہا تھا اگر آئندہ کے لیے تمہارے غلاموں نے کسی کو اونٹ چوری کی ایک دفعہ کر لیا تھا تو ہاتھ بھی تیرا کاٹوں گا، پیسے بھی تم سے دوں گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جتنی تیری تنخواہ لیتا ہے اتنے میرے ایک ناشتے پہ لگ جاتا ہے، تو یہ اپنے ظلم کے اوپر سائن کیے یا یہ فخر کیا؟ تو مال پہ فخر یہ ایک تکبر کا باعث بنتا ہے۔ مالدار کی چلن اور ہوتی ہے، اٹھان اور ہوتی ہے، گفتگو اور ہوتی ہے۔ 4 پیسے آ جائیں تو پھر گھر بدل لیتے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں، تعارف کراتے ہوئے الجھن محسوس کرتے ہیں، رشتے نہیں کرتے۔ بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف پیسہ ہوتا ہے۔ تو مال کا تکبر خوفناک ہے۔ اور چوتھا ہے جمال کا تکبر، کہ میرے فیچر کیسے ہیں، خد و خال کیسے ہیں، رنگ کیسا ہے، آنکھیں کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، وجاہت کیسے، اور اس کا اپنا رنگ دیکھا ہے؟ اگر آپ کا رنگ فیئر ہے، آپ کی آنکھیں بادامی ہیں، آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، آپ کے ہاتھوں میں نفاست ہے، تو یہ تمہاری ذاتی ہیں یا عطائی ہیں؟ اور جس کے رنگ پہ، قد و قامت پہ، وجود کے اعضاء پہ ان کی عدم موزونیت پہ تبصرہ کر رہا ہے، تو وہ اس کی ذاتیت ہیں یا عطائی ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کتے کو دیکھا، 4 آنکھیں تھیں تو ہنس پڑے، ہنسنے میں قدر تمسخر تھا، تو قدرت نے کتے کو نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے پس منظر میں نفسیات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام میرے بس میں ہوتا تو 4 آنکھیں تو دور کی بات، میں کتا ہی کیوں بنتا؟ یعنی میرے اوپر جو تمسخر کی نگاہ ڈال رہا ہے، 4 آنکھیں تو دور کی بات، میں سب سے ذلیل ترین مخلوق ہوں، آپ سب سے عظیم ترین مخلوق ہوں۔ عظیم ترین ہونے پہ فخر کرو، شکر کرو، ذلیل ترین ہونے پہ تکبر نہ کرو۔ باقی تیری میری بات اللہ کے یہاں ہوگی کہ تو نے میری تخلیق پہ نقص ڈال کے خالق پہ انگلی اٹھائی ہے۔
ایک آدمی کی ویسٹ کوٹ کے بٹن ٹھیک نہیں تو ویسٹ کوٹ کا کیا قصور ہے؟ ایک آدمی کے گھر کا فرش ٹھیک نہیں تو فرش مالک کا کیا؟ ساری بات تو مستری پہ آتی ہے، معمار پہ آتی ہے، درزی پہ آتی ہے. اور ایک آدمی کے وجود میں سیاہی پنا ہے، بھینگا پنا ہے، لکنت پنا ہے، لنگڑا پنا ہے، تو یہ تو اس کو جس نے بنایا بات تو وہاں جائے گی. تو جمال پہ فخر نہ کرو. دینے والا قطرے سے اگر شاہکار بنا سکتا ہے تو شاہکار کو دینے والا روہی کے ٹیلے بھی بنا سکتا ہے. یہ کوئی ہو نہیں. ایسے ہوئے عمر بھر منہ چھپا کے پھرتے رہے، ایسا کوئی حادثہ ہوا کہ دیکھنے کے قابل نہ رہے. دیر تک قد آدم کے سامنے کھڑا ہونا اور خود فریبی پہ نازاں کرنا، یہ ایک مرض ہے جو اس دور میں میڈیا نے لگائی ہے. اور پانچواں ہے حسب نسب پہ فخر کرنا. میری برادری، مسلم کی روایت ہے جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. میں سید ہوں، بے شک شراب پیوں، میں ہاشمی ہوں، بے شک رشوت کا کام کروں. اگر نسب خراب ہیں تو عمل نسب کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. کائنات میں سب سے سردار قوم جو ہے وہ قریش ہے، اور آپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں. تو باقی وہ برادریاں جو ہندوؤں کے یہاں بھی ہیں، سکھوں کے یہاں بھی ہیں، انگریزوں کے یہاں بھی ہیں، اس پہ فخر کا تو ویسے لاجے کی کوئی نہیں. اور سورہ حجرات میں کہا گیا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یہ پہچان کے لیے. حضرت عمر کہا کرتے تھے برادریاں صلہ رحمی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتی. میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، تاکہ اس کو میں حق دے سکوں. تو برادریاں صلہ رحمی کی پہچان کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ دوسرے پر اٹھان کے لیے ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں اگر برادریوں کا ٹائٹل ساتھ لگانے سے تعارف کے بجائے تفاخر آ جائے تو پھر اس ٹائٹل کو چھوڑنا فرض عین ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں، اگر نام کے ساتھ برادری کا دوم چھڑا لگانے سے تعارف کی بجائے تفاخر کے جراثیم جنم لیں تو پھر اس نام کے ساتھ برادری کے ٹائٹل کو چھوڑنا فرض عین ہے، کیونکہ تعارف سے تفاخر میں چلا گیا. اور ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو ان چیز پہ ناز کرتے ہیں جن کی محنت میں ان کا عمل دخل ہی کوئی نہیں. آپ نے کہا جو برادریوں پہ فخر کرے وہ مر جائیں تو میرے قبرستان میں دفن نہ کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. زید غلام تھا، آپ نے چچا زاد بہن زینب دے دی. زینب نجیب الطرفین ہے، ماں ہاشمی باپ ہاشمی، فرسٹ کزن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. زید اوکاز کے میلے میں بکتا بکاتا آیا، حکیم بن حزام نے خریدا، خدیجہ رضی اللہ کو گفٹ کیا، اس نے شادی کے موقع پہ اللہ کے محبوب کو ڈونیٹ کیا، آپ نے اپنا بیٹا بنایا. تو ایک بکتے ہوئے غلام سے شادی کر دی اپنی سگی پھوپھا زاد بہن کی، زینب بنت جہش کی، صرف یہ برادری کے بت توڑنے کے لیے. ہمارے یہاں کتنے دیندار ہیں جو برادری کے بتوں کی پوری طرح پرستش کرتے ہیں. برادری کا غیر ضروری استعمال عصبیت کا باعث بنتا ہے. عصبیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی برادری کا ساتھ دینا ہے چاہے اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے. جس کو ساتھ دے رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے گا کہ مجبوری ہے، برادری کا ساتھ دینا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ برادریوں کو زیادہ لمبا چوڑا نہ پھیلایا کرو. برادری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ کف ایک اور چیز ہے. اب حور اور نغور کا کف نہیں بنتا، خانہ بدوش اور محلات نشین کا کف نہیں بنتا. بعض برادریوں کی خاص عادات ہوتی ہیں، کلچر ہوتی ہیں. اگر اس کو دوسری برادری میں شادی کرو گے تو اس شادی کے انکار کی بنیاد دوسری برادری نہیں ہے، عدم کف ہے کہ ہمارا بچہ جس برادری میں پلا ہے اس کے رواج یہ ہیں، علامات یہ ہیں، احساسات یہ ہیں. جہاں شادی کر رہے ہیں وہاں اور ہے. تو یہ شادی کے نہ ہونے کی بنیاد عدم کفو ہے، نہ کہ دوسری برادری. دوسری برادری ہونے کے اللہ کے محبوب نے 9 بیویاں دوسری برادری سے کی، اپنی 3 بیٹیاں دوسری برادری کو دی. عثمان امیہ سے ہیں، 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کو دی. ابو العاص 5ویں پوسٹ پہ جا کے اللہ کے محبوب کے رشتہ دار بنتے ہیں. 5ویں پوسٹ پہ خدیجہ کے بھانجے ہیں. آپ نے ان کو سنتے پڑھ